السلام علیکم، گڈ ایوننگ. آپ کی خدمت میں عروج راجپوت. آج ہم بات کریں گے نئے آرمی چیف عاصم منیر کے لیے پاکستان میں چیلنجز کے حوالے سے اور عوام کی امید اور اندیشوں کے درمیان ہچکولے لیتے جذبات کے حوالے سے، اور ان چیلنجز کو آرمی چیف کن نکات کو فوقیت دے کر فوری فیصلے کر کے بآسانی ریورس کر سکتے ہیں یا اوور کم کر سکتے ہیں. ان سب پر بات کریں گے، مگر اس سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے. آرمی چیف کی اس تقرری کے حوالے سے، عوام کی امید اور اندیشوں اور ایکسپیکٹیشنز کے حوالے سے میں اس سے پہلے ایک ویڈیو بنا چکی ہوں، اور اس میں تفصیلاً ان نکات پہ غور کرنے کے بارے میں بات کی ہے کہ کیا کیا پوائنٹس جو ہیں وہ دماغ میں رکھنے کی ضرورت ہے. کچھ بھی امید بنانے سے پہلے، کچھ بھی اندیشہ قائم کرنے سے پہلے، کچھ بھی ایکسپیکٹیشن سے پہلے اگر ان کو دماغ میں رکھا جائے گا ان سب کو، تو پھر جو بھی حالات ہیں، جو بھی سچویشن ہے، جو کچھ بھی ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا، اس کے بارے میں اپنے اندر ایک اسٹرانگ جو ہے ایک سوچ بنائی جا سکتی ہے، اور اس کے تھرو ہی آگے چلا جا سکتا ہے. کیونکہ بہرحال جو سچ ہے وہ سچ ہے، اس کے بارے میں اس سے آنکھیں چرانے کا مطلب یہی ہے کہ بلی جو ہے وہ بلی کو دیکھ کر کبوتر آنکھیں بند کر لے. مگر دنیا میں بہت کچھ ہوتا ہے، چینجز آتے ہیں اور آ بھی سکتے ہیں، اور ہر انڈیویجول سے دوسرا انڈیویجول فرق ہوتا ہے، اس کی کارکردگی فرق ہوتی ہے، اس کا سوچ فرق ہوتی ہے. اس کے اوپر بات کریں گے آگے مزید کہ یہ اس کو کس نظریے سے بات کریں، مگر اس ٹاپک پہ چونکہ ہم بات کر چکے ہیں آلریڈی، تو اس پہ مزید بات نہیں کریں گے. ہاں، اب جو بات کریں گے اس کے دو حصے ہیں. پہلا حصہ یہ ہے کہ اس میں جو حالات ہیں ملک کے اور جو چیلنجز ہیں ان کے بارے میں بات کریں گے، اور اس کے بعد جس کو چیلنجز کہا جا رہا ہے ایکچولی، اور جو دوسرا حصہ ہے اس میں ہم بات کریں گے کہ کیا وہ نکات ہیں جن کے اوپر عمل درآمد کرنے سے فوری طور پر ان میں سے بہت سے چیلنجز کو فوری طور پر اوور کم کیا جا سکتا ہے، اور دوسرے چیلنجز کو عبور کرنے کے لیے یا اوور کم کرنے کے لیے اس پہ کام شروع کیا جا سکتا ہے. ابھی ہم اگر بات کرتے ہیں تو پہلے حصے میں ملک کی حالت، عوام پر جو عذاب ہے اور جو انسرٹنٹی ہے، باجوہ صاحب کے دور میں خصوصاً پچھلے 8 ماہ میں، یعنی اپریل 10 کے بعد سے ملک کے حالات، معاشی بحران، سیاسی بحران، پاپولر لیڈر کی گورنمنٹ کا بیرونی سازش اور اندرونی سہولت کاری کی بنا پر خاتمہ، تمام سیاسی جماعتوں کے کرپٹ جو بھی لیڈرز ہیں یا ممبران ہیں، اور کرپشن کیسز میں مطلوب یا عدالت میں رننگ کیسز جن کے چل رہے ہیں، عوام کا غم اور غصہ، عوام کی بے بسی، عوام کی تشویش، عوام کا جوش، عوام کے اوپر جبر، ظلم اور لا قانونیت، یا اوورآل جو ملک میں جبر، ظلم اور لا قانونیت کا بیہودہ کھلا ناچ، اور اداروں کی اس سب ظلم و ستم پر خاموشی. مگر انڈائریکٹ اور عوام مخالف بیانات بھی آتے رہے. کرپٹ گورنمنٹ کی جانب واضح جانبداری اور عوام مخالف ڈانٹ ڈپٹ سے بھرے بیانات، صحافیوں کو دھمکیاں اور فریڈم آف سپیچ پہ پابندی، زباں بندی کی کوشش، ان کی جان و مال پر حملے، اغوا، تشدد، ان پر جھوٹے مقدمات، ان کو ملک سے نکلنے کے حالات پیدا کرنا، صحافت کے سب سے شاندار، بہادر، قابل تاجدار کو در بدر کر کے ملک سے باہر پرتشدد قتل کرنا، اتنا بڑا نقصان ملک کا کرنا، اور اپوزیشن جماعت کے لیڈر کا اغوا، اور پھر اعظم سواتی کی بات کر رہی ہوں، اور پھر اس سے پہلے جو گل کا اغوا ہوا، حد سے بیجا تشدد، بے عزتی، کارکنان کی گرفتاریاں، ان کے گھروں میں راتوں کو دیواریں پھلانگنا، بیڈ رومز میں گھسنا، علامہ اقبال کی بہو تک کے گھر میں رات میں بنا اجازت گھس جانا، پرامن احتجاج کے دوران عوام کے راستے بلاک کرنا، عوام پر آنسو گیس برسانا، لاٹھی چارج کرنا، دھکے، تشدد، 80% عوام کی آواز کو نظر انداز کر کے
کبھی کھلے عام تو کبھی اشارتاً دھمکانا، عوام کو اپنے ہی ملک میں اپنے ہی اداروں کے ہاتھوں بے بس اور خوف محسوس کروانا، 75 سالہ بے قصور ایکٹیو سینیٹر کو بنا وارنٹ اٹھانا، تشدد کرنا، برہنہ کرنا، تصویریں بنانا، مذاق اڑانا، انسلٹ کرنا، اخلاقیات کا جنازہ نکالتے ہوئے ان کی 70 سالہ بیوی کے ساتھ، جو اس ملک میں بسنے والوں کی 60-70% لوگوں کی ماں کے برابر ہے، دادی کے برابر ہے، نانی کے برابر ہے، اس خاتون کے ساتھ، ان کے اپنے ہسبینڈ کے ساتھ ان کی پرائیویٹ ویڈیو بنانا اور پھر اس کو نشر کرنا یا ان کی بیٹی کو بھیجنا، ان کے قید سے نکلنے کے بعد ان کا سچ، ان کا احتجاج، ان کا سچ اور جائز شکایات کرنا اور اس پر پھر سے ان کو گرفتار کر لینا، ایک ہی کیس میں درجنوں FIR کاٹ دینا، جبکہ دوسری جانب عوام کے ہی عوام کے جو بیلوڈ لیڈر ہیں، ملک کے جو محسن ہیں، ملک کا نام روشن کرنے والے، انسانیت کا درد رکھنے والے، سچے، بہادر، قابل شجاعت کا نشان، انصاف کا علم بردار، قوم کا ایمان تازہ کر دینے والا لیڈر، قوم میں اویئرنیس جگانے والا لیڈر، قوم کو پڑھا لکھا دینے والا لیڈر، پاکستان کے فارمر پرائم منسٹر عمران خان پر قاتلانہ حملہ کرنا، 4 گولیاں ان کو لگنا، اس کے بعد ایک شخص کی موت اور 13 اور لوگوں کا ان کے ساتھ زخمی ہونا، مگر FIR درج نہ ہونا، پاکستان کے اور درج نہ ہونا، اور سوچئے ذرا، پاکستان کے فارمر پرائم منسٹر عمران خان پر قاتلانہ حملے کی FIR انہی کی پارٹی کی حکومت والے صوبے میں، یعنی جس صوبے میں ان کی پارٹی کی حکومت ہے، اس میں کسی SHO تک کا FIR درج کرنے سے انکار کرنا۔ پاکستان کے فارمر پرائم منسٹر پر قاتلانہ حملے کے بعد ان کے 3 لوگوں پر الزام لگانے کے جواب پہ، کہ جب پاکستان کے فارمر پرائم منسٹر نے 3 لوگوں کو مورد الزام ٹھہرایا کہ مجھے معلوم ہے کہ یہ ان لوگوں نے مجھ پہ قاتلانہ حملہ کروایا ہے، یہ لوگ مجھے مروانا چاہتے تھے، تو اس کے بعد ان کو اداروں کی جانب سے دھمکی آمیز بیانات آ جانا، اداروں کا انتہائی شاکنگ اپیرنس دے دینا اور پریس کانفرنسز کر دینا، اور ملک کی سالمیت کو جو خطرے ہیں اور یا شدید سیاسی، معاشی، آئینی، قانونی بحران ہے، ان سب پہ بات نہ کرنا، کرپٹ گورنمنٹ کی جو ٹوٹل انکمپیٹنس ہے، بے حسی، ملکی بحران سے مکمل لا تعلقی کو ڈسکس کرنے کی بجائے اس کانفرنس کا مقصد صرف پاکستان کے فارمر پرائم منسٹر عمران خان اور قابل لیڈر عمران خان، عوام کے چہیتے لیڈر عمران خان کو نشانہ بنانا ہے۔ ملک میں خوف، جبر، بے یقینی، ریاستی دہشت گردی، لاقانونیت، سیاسی بحران کے مناظر نے 1971 سے متعلق پڑھی ہوئی کئی کتابوں کے صفحات کی منظر کشی کئی بار یاد دلائی، جب اس وقت کے حکمران یحییٰ خان نے مدد کے لیے بالآخر 4 گورنرز کو فون کر دیے تھے کہ دروازے کے باہر گھیراؤ ہو گیا ہے اور مدد کے لیے مدد چاہیے، مگر اس مرتبہ یہ سب کچھ عوام اور اداروں کے درمیان ون سائیڈڈ درینا محبت کی شدید انسلٹس کو مکمل طور پر عیاں کر گیا۔ اداروں کا رویہ عوام کی انٹیلیجنس پر شک ہی نہیں بلکہ ان کو انتہائی انسلٹ محسوس کروانے والا تھا۔ عوام کے اعتماد کے ٹوٹنے کا جو پروسیس ہے، ٹرامیٹک پروسیس، وہ انتہائی ہرٹ کرنے والا تھا، اور اس سے عوام انتہائی ہرٹ ہوئے، ایک ایک کر کے تمام بھرم ٹوٹتے چلے گئے۔ برابر کی محبت و قدر تو کبھی بھی نہ تھی، مگر اس مرتبہ عوام کی ون سائیڈڈ محبت کا سر عام مذاق بنا دیا گیا، جس نے عوام میں، جیسے گھر کے اندر کوئی معاملہ ہوتا ہے تو اس کو چھپا لیا جاتا ہے کہ دوسروں کو نہ پتہ چلے کون کس کی کتنی بے عزتی کر رہے ہیں، مگر جب سر عام ہو، انٹرنیشنل لیول پر اخباروں میں چھپ جائے کہ عوام کو 2 ٹکے کا بنا دیا گیا، 2 ٹکے کا محسوس کروایا گیا ہے، اور اس کو یہ بتایا گیا ہے کہ 22 کروڑ عوام ان کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی سوائے گنتی کے، اور ان کی کوئی، ان کے درد کی، ان کے دکھ کی، ان کی پریشانی کی، ان کے مستقبل کی، ان کے فیوچر جنریشنز کے مستقبل کی، یا ان کی تکلیف کی، ان کی بدحالی کی کوئی اہمیت نہیں ہے، کوئی احساس نہیں ہے، اور مکمل بے حسی ہے، اس جانب سے آنکھیں بند کر لی گئیں، اور اس کو انٹرنیشنل میڈیا نے
واضح طور پر ہر وقت ہر جگہ بیان کیا. اس کی وجہ سے جو اس مرتبہ عوام کی یہ ون سائیڈڈ محبت کا سر عام مذاق بنا ہے، جس نے عوام میں شدید احساس زیاں پیدا کیا ہے، جس نے مجروح اعتماد کے ساتھ مل کر، جو پہلے سے مجروح تھا، کے ساتھ مل کر اس ون سائیڈڈ رومانس کو ٹھکانے لگا دیا ہے. مگر خوش قسمتی سے عوام کو اس ون سائیڈڈ رومانس کی جگہ سچی محبت مل گئی، جس میں ان کی قدر افزائی بھی ہوئی، ان کو قدر ملی، ان کے لیے اعتماد بھی موجود تھا، احساس تھا کہ وہ بھی ان کے لیے یہ بھی موجود تھا کہ دوسری جانب ان کا احساس کیا جاتا ہے، اور وہ بھی انکنڈیشنل. اور اس کے ساتھ وہ بھی انکنڈیشنل، جس نے ان کو اپنی ایگزسٹنس سے روشناس کروایا کہ وہ بھی موجود ہیں، ان کو بھی کوئی جو ہے وہ سمجھتا ہے کہ یہ میننگ رکھتے ہیں. ان کے عزت نفس کو طاقت دی، ان کی خودداری کو جگایا، اس کو سہارا دیا. اور اب عوام محبت کی سچائی کو پہچان کر اپنے وجود کی نفی کے آئیڈیا کو ریجیکٹ کر چکی ہے. اب عوام میچور بھی ہو گئی ہے اور اندر سے مضبوط بھی. وہ محبت، رومانس، عزت اور رشتے میں برابری کی قائل ہو چکی ہے. اور اب آ گئے ہیں نئے آرمی چیف.